بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ احقاف حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او آثارة من علم ان کنتم صادقین۔ یہ فواتح سوران متشابہت میں سے ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے ان کے معانی و مطالب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم ان کے دو فائدے بعض مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ جہنم میں صفحہ 1142 پر بیان کر آئے ہیں، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا، اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے، جب وہ وقت موعود آ جائے گا تو آسمان و زمین کا یہ موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا، نہ یہ آسمان ہوگا نہ زمین یہ زمین ہوگی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، سورۃ ابراہیم آیات 48، یعنی عدم ایمان کی صورت میں بعث، حساب اور جزا سے جو انہیں ڈرایا جاتا ہے وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس پر ایمان لاتے ہیں، نہ عذاب آخروی سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ارأیت بمانی اخبرونی یا ارونی، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں یا شخصیات کی تم عبادت کرتے ہو مجھے بتلاؤ یا دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین و آسمان کی پیدائش میں کیا حصہ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین کی پیدائش میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ان سب کا خالق صرف ایک اللہ ہے، تو پھر تم ان غیر حق معبود کو اللہ کی عبادت میں کیوں شریک کرتے ہو؟ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين۔ یعنی کسی نبی پر نازل شدہ کتاب میں یا کسی منقول روایت میں یہ بات لکھی ہو تو وہ لا کر دکھاؤ تاکہ تمہاری صداقت واضح ہو سکے۔ بعض نے آثارہ من علم کے معنی واضح علمی دلیل کے لیے ہیں۔ اس صورت میں کتاب سے نقلی دلیل اور آثارہ میں علم سے عقلی دلیل مراد ہوگی، یعنی کوئی عقلی اور نقلی دلیل پیش کرو۔ پہلے معنی اس کے اثر سے ماخوذہ ہونے کی بنیاد پر روایت کیے گئے ہیں، یا بقیہ میں علم پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا باقی مادہ حصہ جو قابل اعتماد ذریعے سے نقل ہوتا یا آیا ہو، اس میں یہ بات ہو، یعنی یہی سب سے بڑی گمراہ ہیں جو پتھر کی مورتیوں کی یا فوت شدہ اشخاص کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جو قیامت تک جواب دینے سے قاصر ہیں، اور قاصر ہی نہیں بلکہ بالکل بے خبر ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے، مثلا سورۃ یونس 290، سورۃ مریم 81-82، سورۃ عنکبوت 25 وغیرہ میں لا یا یک دنیا میں
ان معبود کی دو قسمیں ہیں، ایک تو غیر ذی روح جمادات و نباتات اور مظاہر قدرت، سورج، آگ وغیرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور قوت کو گویا عطا فرمائے گا، اور یہ چیزیں بول کر بتلائیں گی کہ ہمیں تو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے اور ہمیں تیری خدائی میں شریک کر دانتے تھے۔ بعد کہتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں، زبان حال سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گی۔ واللہ اعلم۔ معبود کی دوسری قسم وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام، ملائکہ اور صالحین میں سے ہیں، جیسے عیسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام اور دیگر عبادت اللہ صالحین ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح کا جواب دیں گے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب قرآن کریم میں منقول ہے۔ علاوہ ازیں شیطان بھی انکار کریں گے، جیسا قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، القصص آیت 63۔ ہم تیرے سامنے اپنے عابدین سے اظہار براءت کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس حق سے مراد جو ان کے پاس آیا قرآن کریم ہے، اس کے اعجاز اور قوت تأثیر کو دیکھ کر وہ اسے جادو سے تعبیر کرتے، پھر اس سے بھی انحراف کر کے یا اس سے بھی بات نہ بنتی تو کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گڑھا ہوا کلام ہے۔ یعنی اگر تمہاری یہ بات صحیح ہو کہ میں اللہ کا بنایا ہوا رسول نہیں ہوں اور یہ کلام بھی میرا اپنا گڑھا ہوا ہے، پھر تو یقیناً میں بڑا مجرم ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے جھوٹ پر مجھے پکڑے بغیر تو نہیں چھوڑے گا۔ اگر ایسی کوئی گرفت ہوئی تو پھر سمجھ لینا کہ میں جھوٹا ہوں اور میری کوئی مدد بھی مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے مواخذہ الہی سے بچانے کا تمہیں کوئی اختیار ہی نہیں ہوگا۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، سورۃ الحاقہ۔ یعنی جس انداز سے بھی تم قرآن کی تکذیب کرتے ہو، کبھی اسے جادو، کبھی کہانت اور کبھی گڑھا ہوا کہتے ہو، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی وہی تمہاری ان مذموم حرکتوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔ وہ اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہی تمہاری تکذیب و مخالفت کا بھی گواہ ہے۔ اس میں بھی ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اس کے لیے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور قرآن کو اللہ تعالیٰ کا سچا کلام مان لے۔ مطلب ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی مغفرت و رحمت کے مستحق بن جاؤ۔ یعنی پہلا اور انوکھا رسول تو نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بھی متعدد رسول آ چکے ہیں۔ یعنی دنیا میں میں مکے میں ہی رہوں گا یا یہاں سے نکلنے پر مجھے مجبور ہونا پڑے گا، مجھے موت طبعی آئے گی یا تمہارا ہاتھوں میرا قتل ہوگا، تم جلد ہی سزا سے دوچار ہوگے یا لمبی مہلت تمہیں دی جائے گی۔ ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا تاہم آخرت کے بارے میں یقین علم ہے کہ اہل ایمان جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے اور حدیث میں جو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر جب ان کے بارے میں حسن ظن کا اظہار کیا گیا تو فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم صحیح اللہ کی قسم مجھے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود علم نہیں کہ قیامت کو میرے اور تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس سے کسی ایک معین شخص کے قطعی انجام کے علم کی نفی ہے الآیہ کہ ان کی بابت بھی نص موجود ہو جیسے عشرہ مبشری اور اصحاب بدر وغیرہ اس شاہد بنی اسرائیل سے کون مراد ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور جنس کے ہیں بنی اسرائیل میں سے ہر ایمان لانے والا اس کا مصداق ہے بعض کہتے ہیں کہ مکے میں رہنے والا کوئی بنی اسرائیل مراد ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے بعض کے نزدیک اس سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں اور وہ اس آیت کو مدنی قرار دیتے ہیں صحیحین کی روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس لیے امام شوکانی نے اس رائے کو ترجیح دی ہے علی مثلی اسی جیسی کتاب کی گواہی کا مطلب ہے تو تورات کی گواہی جو قرآن کے منزل من اللہ ہونے کو مستلزم ہے کیونکہ قرآن بھی توحید و معاد کے اثبات میں تورات ہی کی مثل ہے مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کی گواہی اور ان کے ایمان لانے کے بعد اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے اس لیے اس کے بعد تمہارے انکار و استکبار کی بھی کوئی جواز نہیں ہے تمہیں اپنے اس رویے کا انجام سوچ لینا چاہیے کفار مکہ حضرت بلال عمار صہیب اور خباب رضی اللہ عنہ جیسے مسلمانوں کو جو غریب و کلاش قسم کے لوگ تھے لیکن اسلام قبول کرنے میں انہیں سابقیت کا شرف حاصل ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کہ اگر اس دین میں بہتری ہوتی تو ہم جیسے ذی عزت و ذی مرتبہ لوگ سب سے پہلے اس سے قبول کرتے نہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے یعنی اپنے طور پر انہوں نے اپنی بابت یہ فرض کر لیا کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے اس لیے اگر یہ دین بھی اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے قبول کرنے میں پیچھے نہ چھوڑتا اور جب ہم نے اسے نہیں اپنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پرانا جھوٹ ہے یعنی قرآن کو انہوں نے بڑا پرانا جھوٹ قرار دیا ہے جیسے وہ اسے اساطیر الاولین بھی کہتے تھے حالانکہ دنیوی مال و دولت میں ممتاز ہونا عند اللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جیسے ان کو مغالطہ ہوا یا شیطان نے مغالطے میں
ڈالنا۔ عند اللہ مقبولیت کے لیے تو ایمان و اخلاص کی ضرورت ہے، اور اس دولت ایمان و اخلاص سے وہ جس کو چاہتا ہے نوازاتا ہے، جیسے وہ مال و دولت آزمائش کے طور پر جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس مشقت و تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے حکم میں مزید تاکید کے لیے ہے، جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماں اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے، کیونکہ تو ماں تک مسلسل حمل کی تکلیف اور پھر زج کی وضع حمل کی تکلیف صرف تنہا ماں ہی اٹھاتی ہے، باپ کی اس میں شرکت نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے، اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر بھی یہی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكم أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم۔ فصال کے معنی دودھ چھڑانا ہے۔ اس سے بعد صحابہ رضی اللہ نے استدلال کیا کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے، یعنی 6 مہینے کے بعد اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو وہ بچہ حلال ہی کا ہوگا، حرام کا نہیں۔ اس لیے قرآن نے مدت رضاعت 2 سال 24 مہینے بتلائی ہے۔ سورۃ لقمان 14، سورۃ بقرہ 233۔ اس حساب سے مدت حمل صرف 6 مہینے ہی باقی رہ جاتی ہے۔ کمال قدرت اشدہ کے زمانے سے مراد جوانی ہے، بعض نے اسے 18 سال سے تعبیر کیا ہے، حتیٰ کہ پھر بڑھتے بڑھتے 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ یہ عمر قوائے عقلی کے مکمل بلوغ کی عمر ہے۔ اس لیے مفسرین کی رائے ہے کہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اور ذہنی بمعنی الہمنی ہے، مجھے توفیق دے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی رب اوزعنی سے من المسلمین تک۔ مذکورہ آیات میں سعادت مند اولاد کا تذکرہ تھا جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا خیر بھی۔ اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ماں باپ کے ساتھ گستاخی سے پیش آتی ہیں۔ اف لکما، افسوس ہے تم پر۔ اف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناصحانہ باتوں پر
یا دعوت ایمان و عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیر کا اظہار کرتی ہے، جس کی اولاد کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے، ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے۔ مطلب ہے کہ وہ تو دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آئے گا، حالانکہ دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب قیامت والے دن زندہ ہونا، جس کے بعد حساب ہوگا۔ ماں باپ مسلمان ہوں اور اولاد کافر، تو وہاں اولاد اور والدین کے درمیان اسی طرح تکرار اور بحث ہوتی ہے، جس کا ایک نمونہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، جو پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا، یا شیطان کے جواب میں جو اللہ نے فرمایا تھا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ